بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جو روزانہ کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے اور اسے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر میں روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ابھی آج کا ولاگ پیش خدمت ہے۔ یاد رہے کہ یہ ولاگز اور ان کے لیے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے جاتے ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ٹکے ٹکے۔ سنا ہے کہ پاکستان کے ایک سرحدی گاؤں میں لوگوں نے ایک غیر ملکی فوجی جاسوس کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے رشوت لی اور اسے چھوڑ دیا۔ اطلاع ملنے پر انکوائری ہوئی تو بات سچ نکلی۔ اس وقت کے ایس پی رینک کے انکوائری آفیسر نے، جو بعد میں آئی جی کے عہدے تک پہنچے، اپنی رپورٹ میں کمال کی فائنڈنگز دیں۔ انہوں نے لکھا، کرپشن is undesirable act but can be tolerated at levels, but corruption against integrity of the country is the highest crime. Concerned persons should be dismissed. کرپشن کی ایک حد ہوتی ہے، یوں تو انتہائی ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے پاک نہیں۔ گاہے بگاہے امریکہ، برطانیہ اور جاپان میں بھی مختلف نوعیت کے اسکینڈلز بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ بات کبھی منظر عام پر نہیں آئی ہوگی کہ قارون کے خزانے کی پیشکش پر بھی رشوت خور کسی ایسی حرکت پر تیار نہ ہوگا جس سے ملک کی سلامتی اور وقار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ پاکستان دنیا کے شاید واحد ملک ہے جہاں معمولی لڑائی جھگڑے سے لے کر قتل، ناجائز قبضے اور حریفوں کی تذلیل معمول کی بات ہے۔ یہی ملک ہے جہاں قریباً 50 لاکھ سے زائد غیر ملکی رہائش پذیر ہیں جن کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں۔ انہیں نقل و حرکت، کاروبار اور دیگر کارروائیوں کی کھلی چھٹی ہے۔ ہیروئن کی سمگلنگ میں 90% یہ غیر ملکی ملوث ہیں، مگر کاغذات کی روح سے پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں۔ یہ باہر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاس پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستانی ہوتا ہے، بس ایک کمی ہوتی ہے زبان کی، انہیں پاکستانی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تمام نمبر 2 پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ویزے اور مہریں بعض سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی میں گردش کرتے ہیں۔ اصل پاسپورٹ اور ویزے والے دھکے کھاتے ہیں اور نقلی والے عیش کرتے ہیں۔ افسوس یہ کہ آج تک کسی برسر اقتدار متعلقہ سربراہ نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس ضمن میں کوئی ہل جل نہیں کی، بلکہ آنکھیں بند کیے مجبور محض دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری رائے میں نمبر 1، تمام پاکستانی پاسپورٹ مکمل طور پر ختم کر کے سفر نامے صرف مندرجہ ذیل شرائط اور اشخاص کو دیا جائے تاکہ غیر پاکستانیوں کو جاری کیے گئے لاکھوں پاسپورٹ کینسل کیے جا سکیں، جیسا کہ ماضی میں کرنسی تبدیل کی گئی۔ 20-40 ہزار بھیجنے والے کو 5 سال کے لیے۔ نمبر 2، پاکستان میں مقیم حضرات میں سے پاسپورٹ صرف ان کو ملے گا جو سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس کی بھی درجہ بندی ہوگی۔ سالانہ 10,000 روپے دینے والوں کو صرف 1 سال کے لیے، سالانہ 1 لاکھ روپے والوں کو 5 سال کے لیے دیا جائے۔ جو بندہ حج پر جائے گا اس کو صرف حج پاسپورٹ یا عمرہ پاسپورٹ ملے گا۔ حج عمرہ پر جانے کے لیے جتنا خرچ ہوگا اس کو جائز کمائی
ثابت کرنا ہوگی، یہ اس کی بچت شمار ہوگی اور اس پر ٹیکس ہوگا، پھر زیارت پر جا سکے گا۔ اگر ایک شخص 80,000 خرچ کر رہا ہے تو اس نے کیا کاروبار کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی زمین بیچ کر حج یا عمرہ پر جا رہا ہے تو یہ اس کی آمدن شمار ہوگی اور اس کا ٹیکس دینا ہوگا۔ اس ٹیکس میں سے کچھ حصہ معذور افراد کے لیے مختص کیا جائے۔ ایک حج اور ایک عمرہ کافی ہے۔ زیادہ ثواب کمانے کا شوق ہے تو قومی قرض مکاؤ اسکیم میں پیسے جمع ہوں۔ IMF کا سارا قرضہ 1 سال میں اتر جائے گا تو ترقی کی رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ملازمت کے لیے دوسرے ملک جا رہے ہوں ان کی سالانہ آمدنی کیا ہوگی اور وہ یہ آمدن یا اس کا کچھ حصہ پاکستان صرف بینک کے ذریعے ارسال کر سکیں گے تاکہ ہنڈی سسٹم کا خاتمہ ہو۔ جو لوگ ٹورسٹ ویزا پر باہر جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا کہ وہ 1 ہفتہ یا 1 مہینہ باہر رہیں گے اور کتنا خرچ کریں گے اور اپنی کمائی کے ذریعے بتائیں۔ اگر کوئی شخص باہر اپنے رشتہ داروں کے پاس رہے گا تو اپنے ٹکٹ کا حساب دے گا۔ ملک میں شناختی کارڈ ختم کر کے ٹیکس کارڈ جاری کیے جائیں یا SS سسٹم جیسا کہ امریکہ میں ہے۔ نمبر 6، ہر بندہ اپنی ٹیکس رپورٹ دے گا۔ نمبر 7، جعلی ٹریول ایجنٹ کو سزائے موت دینا ہوگی جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 8، جو پاکستانی باہر غلط کام کرتے ہیں ان کو سزا پاکستان میں دی جا سکے گی۔ اے راشی افسروں، پاسپورٹ شناختی کارڈ ایجنٹوں، جعلی ویزے والوں، خدا کا خوف کھاؤ۔ لولے لنگڑے ہو کر، شوگر اور دل کے مریض بن کر اور کینسر میں مبتلا ہو کر مرو گے۔ اس وقت یہ دولت تمہارے کام نہ آئے گی، اور جب تم توبہ تک پہنچو گے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا۔ ملک کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس سے ہمارے وقار اور اعتبار کو ٹھیس پہنچے گی کہ عام لوگ تو درکنار، ایک دن ہمارے سربراہان مملکت بھی جب بیرونی دوروں پر جائیں گے تو ہوائی اڈوں پر متعین سیکورٹی سٹاف معذرت اور معافی کے ساتھ ان کی جامع تلاشی لینے پر مجبور ہوگا، اور یہ سب ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ ایک اور ولاغت، عنوان ہے چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ کمپلیکس رنگ کا ہو، نسل کا ہو، غربت کا ہو یا عمارت کا، محلے کا ہو یا ملک کا، اس کے دور ہونے اور جانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ماہ فروری 1999 میں BBC نے مختلف جرائم میں ملوث افراد پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جرائم کے جینز انسان میں نسل در نسل چلتے ہیں۔ BBC ٹیم نے جرائم پیشہ افراد کے علاوہ ان کے اہل خانہ، بہن بھائیوں اور ماؤں کے انٹرویو بھی کیے، نیز باپ داداؤں کی ہسٹری دیکھی تو معلوم ہوا کہ جرائم کا سلسلہ بہت دور سے اور بہت دیر سے چلا آ رہا ہے، اور ثابت یہ کیا کہ اچھے جینز اچھے نتائج لاتے ہیں اور برے جینز برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس تحقیق کی روشنی میں میں نے خود کو دیکھا کہ تو پتہ چلا کہ میرا بھی ایک کمپلیکس ہے۔ میرے والد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز چونکہ ایک مزدور کے طور پر کیا تھا تو مزدوری اور سخت محنت کی عادت میرے بھی خون میں رچ بس گئی ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے اپنے والد کو تمام عمر پاؤں پھٹے کام پر جاتے اور بعد از نماز عشاء کام سے واپس آتے دیکھا۔ ہفتہ وار چھٹی تو کجا، میں نے انہیں عید یا کسی اور دن یا تہوار پر، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی چھٹی کرتے نہیں دیکھا۔ لیکن جب کمزور حالات سے رفتہ رفتہ ہم نکل آئے اور سفید کپڑے پہننے کے قابل ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ بہت ہو گیا، اب ابا جی کو آرام کرنا چاہیے۔ تب ہم
شروع ہو گئے انہیں آرام کے لیے قائل کرنے کے لیے۔ والد محترم نے بھانپ کر کہا، بھئی لگتا ہے کہ آپ لوگ میرا کام چھڑوا کر مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایسا کہنے کے باوجود والد محترم کے ادب، ان سے محبت اور اپنی احسان مندی کا تقاضا یہ تھا کہ بس اب انہیں آرام ملنا چاہیے۔ جس پر ہم نے مزید اصرار کیا تو بولے، اس مختصر زندگی میں انسان کو زبردست محنت کرنی چاہیے، پھر تا قیامت لیٹنا اور آرام ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کاروباری لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ روزانہ ان کی فتوئی یعنی قمیض کے نیچے کاروباری لوگوں کا سیف میں ہزاروں روپے آتے جاتے رہیں تو ان کی زندگی مصروف اور پرسکون رہتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف، وہ یہ کہ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تعطیلات ہوتی ہیں۔ سرکاری چھٹیوں کے علاوہ ملازمین کی حادثاتی اور عدالتی کچی پکی چھٹیاں علیحدہ ہیں۔ واہ کیا وتیرہ ہے ہمارا! ہڑتالیں، ناکام سیاستدانوں اور 2 نمبر علماء کی اپیل اور دھرنے۔ جاپان میں مالکان اپنے ملازمین کو چھٹیوں کی ترغیب دینے کے لیے تنخواہ کے ساتھ بونس بھی دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ چھٹی پر نہیں جاتے۔ انہیں مالکان کی کسی حرکت پر غصہ آئے تو فیکٹری میں نصب ان کے ربڑ کے مجسموں کو تھپڑ مار کر اپنا غصہ اتار لیتے ہیں، مگر ہڑتال نہیں کرتے۔ یہ مجسمے اسی مقصد کے پیش نظر وہاں رکھے جاتے ہیں۔ ان کے برعکس ہم شاید ترقی کی آخری منزل کو چھو چکے ہیں، اس لیے ہمیں آرام سے بیٹھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے دفتری ملازمین اپنی ڈیوٹی کے سوا دوسرے ہر کام میں ٹانگ اڑائیں گے۔ ہم اپنے گھر کے سوا ہر گھر کے حالات کی بات کریں گے اور اپنے سوا ہر دوسرے شخص کو کام چور اور ملک دشمن قرار دیں گے، خود پر کسی کی نگاہ نہیں۔ فلسفی کنفیوشس نے کیا خوب کہا ہے، دوسروں پر انگلی اٹھانے والوں کو اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا رخ خود ان کی طرف ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم معاشرے اور ملک کی بھلائی کے لیے روزانہ کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، پھر ایک منصوبے کے تحت ہر روز ایک اچھا کام ملک و قوم کے لیے ضرور کریں۔ حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے کہ وہ سرکاری تعطیلات کا از سر نو جائزہ لے اور ممکنہ حد تک غیر ضروری چھٹیوں کا سلسلہ ختم کر دے کہ محنت کے بل پر ہی ہم دنیا میں نام اور عزت پا سکتے ہیں۔ مذہبی جلسے جلوس، شرک کی انتہا، غیر اسلامی رسوم، افراط و تفریط، جو کام حضور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اور تبع تابعین نے نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کا اربوں روپیہ جلسے جلوسوں کی سیکورٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں عید، بقرعید کے علاوہ صرف ایک چھٹی قومی دن کی ہوتی ہے۔ بعض فیکٹریاں اس دن ملازموں سے کام لیتی ہیں اور دگنی تنخواہ دیتی ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں 2 مضامین کے ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک کا عنوان تھا پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ٹکے ٹکے، دوسرا چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ جو دوست نئے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن اس قسم کے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت روزانہ کے حساب سے ملتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین، عیسیٰ و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔